میرے معزز سامعین ناظرین، گزشتہ تقریباً ایک مہینے سے پورے ملک پاکستان میں وقفے وقفے سے کہیں تیز تو کہیں آہستہ، کہیں روٹین کے مطابق اور کہیں بالکل توقع کے خلاف بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میدانی علاقوں میں سیلاب کی سی صورتحال ہے۔ بلوچستان ہو، اندرون سندھ ہو، شمالی علاقہ جات ہوں، چترال کا علاقہ ہو، الغرض پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس وقت بڑی صورتحال گمبھیر ہے۔ اور اس سب کا اگر ہم نقطۂ آغاز دیکھنا چاہیں یا مرکزی پوائنٹ کو اگر ہم نوٹ کرنا چاہیں تو وہ رب تعالیٰ کی جو ہے وہ رضامندی کا نہ ہونا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کا سامنا ہے کہ ہم ایسے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی بارشیں، جب ضرورت پڑے تو بارشیں نہ ہوں، اور جب ضرورت نہ ہو اس وقت بارشیں ہونا شروع ہو جائیں، یا بارشوں کی ضرورت ہو لیکن وہ ضرورت سے زائد ہو کر رحمت سے زحمت کی طرف چلے جائیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی ذات ناراض ہے اور وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف واپس اللہ پاک بلا رہے ہیں۔ بندوں کو اپنے رب کی تعالیٰ کی طرف واپس جانا چاہیے اور اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس میں انسان کچھ تدابیر کرتا ہے، انفراسٹرکچر بناتا ہے، بہت ساری چیزوں پر محنت کرتا ہے، اپنی ایک سوچ کے مطابق جو اللہ پاک نے اس کو حسن تدبیر دی اس کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرے معزز سامعین کرام، یہ پانی اور ہوا اللہ پاک کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ ان میں سے پانی اور ہوا اللہ کی بڑی طاقتیں ہیں کہ جس کے آگے نہ صرف یہ کمزور سی امت بلکہ اس سے پہلے والی بڑی بڑی امتیں بھی بالکل چند لمحات کے لیے بھی نہیں ٹک پائیں اور وہ روئے زمین سے نیست و نابود ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے مانگا، یا اللہ میری امت کو ختم نہ فرمانا، ایک ساتھ میری امت ختم ہو جائے، جیسے پچھلی امتیں رات کو سوئیں تو صبح ان کا نام و نشان مٹ گیا، یا کچھ اور معاملات ہو گئے۔ جیسے کہ 26ویں پارے میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، انہوں نے ان کو ڈرایا ٹیلے کی طرف۔ وہ جو ذکر ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، تو ان کے گاؤں کا بھی ذکر ہے، ریتیلے زمینوں پر خندار ٹیلے ان کا مسکن تھے۔ تو عاد علیہ السلام نے، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی بات کو نظر انداز کیا۔ ہود علیہ السلام نے کہا یہ جو چیز جس کی طرف آپ خوش ہو رہے ہیں نا، یہ اللہ پاک کا وقت میعاد جو مقرر ہے یہ آپ لوگوں پر آ گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ والی آیت مبارکہ اور اس سے اگلی والی آیت، جس کو حاصل یہ ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا۔ دیکھیں جیسے یہ گہرے گہرے بادل آج کل سندھ میں، کراچی میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں چھائے ہوئے ہیں، سیم تقریباً اسی طرح کی کنڈیشن تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی دو آیتوں کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ریئل مناظر ہیں، اور یہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے مناظر ہیں جہاں کے انفراسٹرکچر بہت معروف اور مشہور ہے اور لوگ اس پر بڑا اطمینان بھی کرتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، کبھی غلط بول یا دل میں غلط خیال کا آنا، یا خدا نخواستہ بڑائی کے بول، یا موازنہ، مقابلہ، کمپٹیشن کرنا، یہ چیزیں اللہ رب العزت کو بعض اوقات پسند نہیں آتی، اور بعض اوقات اس کا جو ہے وہ ثمرہ انسان کھلی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ مناظر اس دفعہ سن 2022 کے مونسون اسپیل کے ہیں، اور کراچی، اندرون سندھ، امار ٹاور، بحریہ ٹاؤن کراچی اور دیگر ملحقہ علاقہ جات، تھاڈو ڈیم اور لنک روڈ، بیت السلام، گلشن حدید کا راستہ، اس طرح کاٹھوڑ کی آبادیاں، میرے محترم سامعین، یہ ساری کی ساری آبادیاں متاثر ہوئی ہیں۔ اللہ پاک کا حکم اور اللہ پاک کا امر غالب ہے
اس سلسلے میں وہ لوگ قابل ستائش ہیں کہ جو مسلمانوں پر مخلوق پر پریشانی آنے کے بعد ان کی ہیلپ کرنے میں پیش ہوتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کہیں پانی ٹھہر جائے اور وہاں مینٹیننس کی صفائی کی ضرورت پڑے تو اپنے آرام کو چھوڑ کر میدان میں آ کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو دیکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز آندھی میں دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر ما ارسلت بہ الریاح وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہا واعوذ بک من شر ما ارسلت بہ الریاح وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہے جب تیز زیادہ بارش ہونے لگے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ اور میرے معزز سامعین، اسی طرح جب ضرورت سے زائد بارشیں ہونے لگ جائیں تو اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح ہدایات ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس شخص نے آپ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت بارش کی وجہ سے دعا فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسائیں اور ہم پر بارش نہ برسائیں۔ اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ ٹیلوں پر برسا دیں، پہاڑیوں پر، وادیوں کے درمیان میں اور درختوں کے اگنوں کی جگہ پر بارش برسا دیں۔ ایک اور جگہ ارشاد کریم فرمایا ہے کہ اللہم صیبا نافعا، یا اللہ برکت والی اور نفع بخشنے والی بارش نصیب فرمائے، اور زحمت والی بارش سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اپنے کسی بھی پلاننگ پر اتنا زیادہ اعتماد ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ہاں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار رہیں۔ جن علاقوں کو اللہ پاک نے بہترین انفراسٹرکچر دیا ہے اور جس مینجمنٹ نے بڑی محنت کر کے انفراسٹرکچر کو ایک عمدہ اور مثالی بنایا ہے اور اس کو مینٹین بھی کر رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بالکل شکر ادا کرنے سے اللہ کریم نعمت کو دوام بخشتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، مزید عطا فرماتے ہیں، اور خدا نخواستہ بڑے بول سے، تکبر والے بول سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اور نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تو یہ چند مناظر آپ کے سامنے، یہ جو ابھی قریب میں بارشیں ہوئی ہیں ان کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ارشادات جو میسر آئے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، نفع بخش بارش نصیب فرمائیں۔ ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک شہر کراچی کو، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرمائیں، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں، یہاں کے باسیوں کو اللہ خوشحال زندگی، راحت والی زندگی نصیب فرما دیں۔ والسلام علیکم۔